جب آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ صرف تلاوت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز صرف چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت، عاجزی اور قربت کا حسین لمحہ ہے۔ جب مومن خشوع کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ہر آیت پر توقف فرماتے، کیونکہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنے رب سے جڑنے کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ لہٰذا جب آپ اب نماز میں دوبارہ کھڑے ہوں تو سورۃ فاتحہ کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، دل سے پڑھیں، سوچ کر پڑھیں، ترجمے پر غور کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ ہر آیت کے بعد آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور جواب عرش سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہی نماز کی لذت ہے، یہی خشوع ہے اور یہی اللہ سے تعلق ہے۔